کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، جو اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی اور جو اللہ کی ایک نشانی کو ٹکرا کر ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی؟ آج ہم سنیں گے قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا ایک ایسا عبرتناک قصہ جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا تاکہ انسان غرور چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد دنیا میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ عرب کے ایک علاقے الحجر میں رہتے تھے، جہاں آج بھی پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے مکانات موجود ہیں۔ یہ قوم جسمانی طور پر طاقتور تھی، عقل و ہنر میں آگے تھی، فن تعمیر میں بے مثال تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محفوظ اور مضبوط گھر بناتے اور کہتے ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، لیکن طاقت کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا اور غرور نے انہیں اللہ سے دور کر دیا۔ قوم سمود بتوں کی پوجا کرتی، اللہ کی نعمتوں کو بھول چکی تھی، حق بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اللہ نے ان کو زرخیز زمین عطا کی، جانور دیے، امن دیا، مگر وہ شکر گزار نہ بنے بلکہ نافرمانی میں بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت نرمی سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک چھوڑنے کی دعوت دی، توبہ کا راستہ دکھایا، آخرت کا خوف دلایا، مگر قوم سمود کے سرداروں نے کہا، اے صالح، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ انہوں نے طنز کیا، مذاق اڑایا اور آخر کار کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اللہ کے حکم سے صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک چٹان کے اندر سے اللہ کی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، اس کا آنا معجزہ تھا، اس کا جینا نشانی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی لوگے۔ شروع میں قوم حیران ہوئی، کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن سرداروں کو یہ اونٹنی بوجھ لگنے لگی۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے نظام میں خلل ڈال رہی ہے۔ ان کے دلوں میں حسد بڑھ گیا اور شیطان نے انہیں ورغلایا۔ آخر کار قوم کے چند سرکش لوگوں نے مل کر اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کا انکار تھا، نبی کی نافرمانی تھی۔ پھر انہوں نے غرور سے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلا دن آیا، ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، مگر پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکے۔ چوتھے دن ایک خوفناک چیخ گونجی، زمین لرزنے لگی، پہاڑ کانپ اٹھے، طاقتور قوم اپنے مضبوط گھروں میں اوندے منہ گر پڑی۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قوم سمود ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اللہ کی امانت ہے، نشانیوں کا انکار تباہی ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کیا ہم بھی قوم سمود کی طرح غرور میں مبتلا تو نہیں؟ سوچئے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔